وسلم عليك يا حبيب الله. MashaAllah. Beste aanwezigen, inshallah tabarak wa ta'ala, zal ik nu voor een khitabat, voor een toespraak, zo'n alimedin naar voren roepen die niet onbekend is in Nederland, in België, in Mauritius, in Zuid-Afrika. Alhamdulillah. En wij zijn gezegend met zo'n alimedin die de imam en khatib is van een grote jami masjid. En waar wij nu aanwezig zijn, Masjid Taiba. Alhamdulillah. Hij heeft het zo druk. Hij probeert natuurlijk een Masjid Taiba met zoveel leden, probeert hij toch zijn best te doen. En natuurlijk, hoe hoog de bomen zijn, hoeveel wind ze vatten, hoeveel wind ze krijgen. Dan zou ik namens hem deze gedicht willen voordragen. کہ میں شکست و ریخت کی ادنا سی ایک تمثیل ہوں، میں شکست و ریخت کی ادنا سی ایک تمثیل ہوں، ہو جو طوفانوں کی زد پہ میں وہی قندیل ہوں، ہو جو طوفانوں کی زد پر میں وہی قندیل ہوں، مجھ کو مت دیکھ اے غلط بیں، مجھ کو مت دیکھ اے غلط بیں، پھر سے سنیے، مجھ کو مت دیکھ اے غلط بیں، آ قریب اور مجھ میں دیکھ، آ قریب اور مجھ میں دیکھ، کیا نہیں مجھ میں کہ میں درویش کی زنبیل ہوں، کیا نہیں مجھ میں کہ میں درویش کی زنبیل ہوں، میں ہوں ہر ایک راہ زندگانی کا چراغ. میں ان اشعار کے ساتھ حضرت علامہ مولانا شفیق الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو مدعو کروں گا کہ حضرت تشریف لائے اور اپنے واعظ و نصیحت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، تعلیمات مبلغ اسلام. نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. ویقول اللہ عز وجل فی مکان آخر یا ایہا الذین آمنوا آمنوا صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة تحب ترضا بأن تصلی علیہ صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ. فاضل جلیل، عالم نبیل، حضرت علامہ مولانا محمد نظام الدین صاحب قبلہ رضوی مصباحی دامت برکاتہ القدسیہ، حضرت مولانا علامہ محمد سلطان صاحب زیدہ مجدم المالی و حضرت علامہ مولانا محمد فیصل صاحب اور قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بہنوں، ماؤں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ نہایت ہی خیر و برکت کی محفل جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت پا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. سب سے پہلے تو میں اپنا یہ اخلاقی فریضہ سمجھتا ہوں کہ UK برطانیہ سے تشریف لائے
ہمارے نہایت ہی قابل قدر اور معزز مہمان خصوصی جو ہندوستان کی سب سے عظیم مرکزی درسگاہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور سے فارغ ہیں، جس درسگاہ میں ہم لوگ خود علم دین حاصل کرتے رہے، اسی درسگاہ سے آپ فارغ ہیں۔ حافظ ملت، استاد العلماء، جلالۃ العلم حضرت علامہ مولانا شاہ عبدالعزیز محدث مبارک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہندوستان کی سرزمین پہ تعلیم و تربیت کا جو مینار قائم فرمایا، اس کی روشنی نہ صرف بر صغیر ہند و پاک میں بلکہ اکناف عالم دنیا کے چپے چپے اور گوشے گوشے میں، اور حافظ ملت کے مصباح العلوم کے مصباحیاں علم و عمل، تربیت، خدمت دین اور تبلیغ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کر رہے ہیں۔ اسی کے چمکتے ہوئے ستارے حضرت علامہ مولانا نظام الدین صاحب رضوی قادری مصباحی بھی ہیں۔ میں حضرت کو تہہ دل سے، صمیم قلب سے ہالینڈ میں تشریف آوری پہ مرحبا بھی کہتا ہوں، اور گزارش بھی کروں گا کہ آپ کے قدم کی برکت سے یہاں کے مسلمان مستفیض ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ برطانیہ میں آپ کی بڑی ہی عظیم خدمات ہیں اور آپ بے لوث خادم دین ہیں، اور حافظ ملت علیہ رحمۃ الرضوان کے پروردہ نظر کی یہی خصوصیت بھی ہوتی ہے کہ وہ جہاں بھی ہوتے ہیں دین کی خدمت میں مصروف، اور دین کو آگے بڑھانا ہی ان کا مطمع نظر اور ان کا ٹارگیٹ اور ان کا مقصد ہوتا ہے۔ اس حوالے سے میں بہت خوش ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اس عرس مبارک کی تقریب میں تشریف آوری سے ہمیں اور آپ کو سب کو انہوں نے زینت بخشی اور بڑا کرم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو مبارک فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ تحب ترضا، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ اصل خطاب اور تقریر تو حضرت کی ہوگی، صرف میں اس سعادت کے ساتھ کہ آج ایک بہت ہی عظیم عالم دین اور جو اپنے صفات کے اعتبار سے پہلودار شخصیت ہیں، حضرت اقدس علامہ مولانا شاہ سید سعادت علی صاحب قبلہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی سورینام کے مسلمانوں کے لیے، یہاں بسنے والے ہالینڈ کے مسلمانوں کے لیے محتاج تعارف نہیں۔ اللہ تعالی حضرت کے درجات کو بلند فرمائے اور آپ کی قبر انور پر رحمت و نور کی بارش فرمائے۔ بڑی خدمات ہیں، اور میں اس حوالے سے آج کا چونکہ یہ مجمع آپ تمامی حضرات، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر ایک کو الحمدللہ اہل سنت کی فکر ہے، اور آپ کو آپ کی خمیر میں اہل سنت و جماعت پہ استقامت کی جو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء اور مشائخ نے جو تربیت فرمائی ہے، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان نشستوں سے، ان مجلسوں سے بہت کچھ حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ رب کا شکر ہے کہ ہم کہیں بھی رہ رہے ہیں، ہم کہیں بھی بس رہے ہیں۔ آپ پہلے سورینام میں تھے، آپ کے آبا اجداد ضرورت کے تحت یہاں تشریف لائے، لیکن ہمارا اور آپ کا رشتہ اور ناطہ رابطہ وہی ہے جو ہمارے بزرگوں کا تھا، ہے کہ نہیں؟ بتائیے آپ۔ اور سورینام کے سنی مسلمانوں کی ایسی روح پرور اور ایمان افروز تاریخ ہے
کہ دنیا کے بہت سارے خطوں میں، دنیا کے بہت سارے علاقوں میں نجدیت کا تعفن، سلفیت کی بدبو، بدعقیدگی کے جراثیم بہت زمانے سے پائے جاتے تھے، لیکن سورینام کا وہ خطہ ہے کہ قادیانیت کے جراثیم موجود تھے، کفر و ارتداد کا ماحول ضرور تھا، لیکن جس چیز کا نام وہابیت ہے اور جس چیز کا نام سلفیت ہے، بدعقیدگی ہے، سورینام کے مسلمانوں میں الحمدللہ روز اول سے ایسا کوئی ماحول نہیں تھا، اور وہ ہندوستان سے آنے والے اکثر سب کے سب سارے مسلمان سنی صحیح العقیدہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے گھروں میں اپنے طور ہی پہ صحیح میلاد بھی تھا، فاتحہ بھی، قیام بھی، درود بھی، عرس بھی، بزرگوں سے عقیدت بھی، علماء سے محبت بھی، اور سب سے بڑی بات اپنے آقا سے رابطہ، کہیں بھی رہے یہ بات تھی۔ لیکن ہجرت کے بعد، ہندوستان کو چھوڑنے کے بعد، 7 سمندر جس کو صحیح طور پہ کہا جاتا ہے، دنیا سے کٹنے کے بعد کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں، کوئی دلوں کو عشق رسول کی محبت سے گرمانے والا نہیں، یہ کمی ضرور تھی۔ اور اس پر مزید یہ کہ قادیانیت بہت ہی چالاکی کے ساتھ، مرزائیت اور احمدی بہت ہوشیاری کے ساتھ مسلمانوں کو اپنے دام تصویر میں، مسلمانوں کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے، مسلمانوں کو قادیانیت کی ڈگر پہ لانے کے لیے، اور پھر کچھ معاشرے کا ماحول، چاہے وہ ہندوتوا کا، ہندوازم کا ہو اور دوسرے جرائم کا ہو، یہ ضرور کوشاں تھے۔ خالق کائنات ہزاروں رحمتیں اور ہزاروں برکتیں اس تربت اطہر پہ فرمائے کہ پہلی مرتبہ جب حضرت خلیفہ اعلی حضرت مبلغ اسلام علامہ شاہ عبدالعلیم صدیقی مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ ساؤتھ امریکہ کی سرزمین پر تشریف لے گئے، تو پورے طور پر اس خطے ارض پر ایمان کی باد بہاری چلی، اور ایسا محسوس ہوا کہ زمانے تک جو مسلمان جس خطے سے کٹے ہوئے تھے، دور دراز سے علاقے سے آ کر کے، ایمان ضرور ان کے ساتھ تھا، عقیدہ ضرور ان کے ساتھ تھا، محبت ضرور ان کے ساتھ تھی، یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن اس کو پروان چڑھانے کے لیے مبلغ اسلام مولانا شاہ عبدالعلیم صدیقی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی آمد مسعود نے اور ان کی تشریف آوری نے باد بہاری کا وہ سما کر دیا کہ آج تک اس کا احساس اور آج تک اس ہواؤں کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے بزرگوں کو کبھی نہیں بھولتے، کبھی بھی نہیں بھولتے۔ وہ تاریخ تھی کہ ان کے قدم مبارک کی برکت جہاں درجنوں ملکوں کو سنیت پر قائم کرنے کے لیے ضمانت مل گئی، سورینام کا خطہ بھی محفوظ ہوا۔ سبحان اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ یہ ان کی نظر عنایت کی برکت تھی۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے علماء بھی، ہمارے بزرگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، پرانے لوگ، اب تو پرانے لوگ کم رہ گئے ہیں، لیکن ان کے بعد جو ہیں اس کی تصدیق کریں گے۔ پھر ان کے بعد علماء، چاہے وہ ڈاکٹر صاحب ہوں، فضل الرحمان انصاری صاحب جو حضرت کے داماد تھے، ان کی جو خدمات ہیں، اور علماء کی، اور پھر اس کے بعد جس ذات گرامی نے سورینام کو اپنی فیض بخشیوں سے ایک نئی سمت عطا فرمائی، وہ ذات گرامی قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ حضرت نے مسلسل اپنے نورانی خطاب سے، تبلیغ سے ایک نئی جہت عطا فرمائی، اور یہی وہ دور تھا، یہ ایک تاریخ ہے، یہی وہ دور تھا کہ حضرت قائد اہل سنت چونکہ پاکستان میں مصروف تھے اور پاکستان کو اسلامی راہ پہ لانے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مصروف عمل تھے، تو پاکستان کے ایک ایسے جید عالم دین کو دین کی خدمت کے لیے متعین فرمایا اور مشورہ فرمایا، اور اسی نتیجے میں حضرت اقدس علامہ مولانا سید شاہ
سعادت علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آمد مسعود ہوئی اور اس کی برکتیں ظاہر ہیں۔ پھر مختلف جہتوں سے جو کام ہوا اس کے لیے تو ایک تفصیل وقت درکار ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جس قوم میں علماء سے محبت ہوتی ہے، جو قوم علماء سے رابطے میں رکھتے ہیں، اپنے محسنوں کو یاد کرتے ہیں، ان کو ضرور برکتیں ملتی ہیں۔ کبھی بھی اپنے محسنوں کو فراموش نہ کرو، بلکہ ان بزرگوں کے نقوش پر چلتے ہوئے ان کی یادوں کو اپنے سینے سے لگائے رہو، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے اہل سنت و جماعت کا قافلہ ہمیشہ رواں دواں صراط مستقیم پہ رہے گا۔ بڑی درد بھری کہانی ہے کہ یہ نجدیت کا طوفان تو وہاں نہیں تھا، سیلاب نہیں تھا، وہابیت کے جراثیم نہیں تھے۔ سورینام کے زندہ دل مسلمانوں میں آپ سے سوال کرتا ہوں، سورینام میں یہ جانور کیسے گھسا؟ ان کو جانے کی راہ کہاں سے ملی؟ آپ یہ مجھے بتاؤ۔ اگر آج بھی ہوش کے ناخن ہم نہ لیے تو وہ دن دور نہیں کہ طوفانوں کی زد پہ آ کر کے ہم بہت کچھ تو کھو چکے ہیں اور کھو دیں گے۔ اس لیے اللہ واللہ باللہ، خدا کے لیے آپ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو اور اپنی محسنوں کو یاد کرتے ہوئے ان کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلتے ہوئے کبھی بھی فراموشی نہ کرو، اور گروپ بندیوں کی ڈگر سے ہٹ کر کے ایک جہتی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جو اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے، خلفائے اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے، اور یہ پیغام اعلیٰ حضرت کا نہیں، مبلغ اسلام کا نہیں، قائد اہل سنت کا نہیں، مولانا سید سعادت علی صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں، بلکہ یہ پیغام دراصل آقائے کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آج آپ جس قوم میں علماء نہ ہوں، مدرسہ نہ ہو، وہ قومیں ڈوب جاتی ہیں۔ بوزنیا کی تاریخ آپ پڑھو، سنٹرل ایشیا میں آپ روس، سمرقند، تاشقند، بخارا کی تاریخ کو پڑھو۔ کمیونسٹ نے، بے دینوں نے، ملحدوں نے ری پلان سے بنائے ہوئے پروگرام سے علماء سے کاٹا، مدرسوں سے لوگوں کو دور کیا، دینی تعلیم سے لوگوں کو دور کیا۔ بوزنیا کا کیا حشر ہوا وہ سب کے سامنے ہے، روس میں کیا ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ آج بھی ضرورت ہے اس بات کی دوستو کہ علماء کے ساتھ مل کر کے، شانہ بشانہ مل کر کے، جس قندیل کو مبلغ اسلام نے جلایا تھا، قائد اہل سنت نے خون جگر جلایا تھا، مولانا سید سعادت علی صاحب نے خدمت فرمائی تھی، ان تمام اصولوں کو رکھتے ہوئے آپ اچھی طرح سے اپنے دین کے تحفظ کے لیے، سنیت کے تحفظ کے لیے ایک صف ہو کر کے، ایک جہت ہو کر کے، ایک ہو کر کے آپ آگے بڑھو، علماء کی قدر کرو، علماء بناؤ، حفاظ بناؤ، دینی تعلیم کو آگے بڑھاؤ، اور اس طرح سے سنیت کے پیغام کو پہنچاؤ کہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں ہم کہہ سکیں، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ اخیر دنوں میں حضرت مبلغ اسلام سے ملاقات، جب وہ امسٹرڈم تشریف لائے، یہاں بھی تشریف لائے، بڑی محبت قائد اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرماتے تھے، تو مجھ سے جب ملاقات ہوتی تھی تو اسی حوالے سے گفتگو فرماتے تھے، اور بہت ساری باتیں ہوئیں۔ حضرت نے متعدد کئی جہتوں سے دین کی خدمت کی، وہ سب کے سب قابل قدر ہیں، لیکن ایک بات عرض کروں گا، اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ درجنوں ان کی تصانیف ہیں اور بہت ہی سہل، بہت ہی مفید، اور انہوں نے یہ کوشش کی تھی، ماحول کے اعتبار سے بڑی کوشش فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی سعی کو مشکور فرمائے اور ان کی خدمات کو پروردگار عالم قبول فرما کر بہترین اجر عطا فرمائے۔ لیکن اخیر دور میں انہوں نے جو کتاب تصنیف فرمائی اور جس کا نام معنون کیا اور رکھا یا ایھا الذین آمنوا، یہ ایسی ان کی ایمان افروز کتاب ہے کہ الحمدللہ اس نے تو بہت سارے مسلمانوں کو ایمان کی صحیح چاشنی عطا کر دی ہے۔ حضرت کی خدمات میں اگر اسی کو رکھ دیا جائے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اور اس پیارے انداز میں قرآن میں جتنی جگہ یا ایھا الذین آمنوا آئے، ان آیات کریمہ کو لے کر کے اتنے پیارے انداز میں قرآن کی آیات کی تشریح فرمائی کہ حدیث کا گلدستہ بھی ہو گیا، علماء کرام کے اقوال بھی آ گئے، سلف صالحین کے نظریات بھی آ گئے، اور عقائد اہل سنت کے معمولات بھی آ گئے، اور یا ایھا الذین آمنوا کا گلدستہ سجا کر کے اہل سنت کو جو انہوں نے عطا کیا، خالق کائنات صبح قیامت تک ان کو ان سی برکتیں عطا فرمائے اور رحمتیں عطا فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔
was een heel prachtig en iman verrijkende takrir. Alhamdulillah. Beste aanwezigen, zoals jullie gewend zijn van de Oerscommissie, dat ieder jaar een kitab, een boek van Hazrat Allama Muballigh Islam als gift, zoals wij zeggen, bedankje, gegeven wordt. Inshallah ta'ala, dit is de biografie van onze heilige profeet. Het was al, maar dit heeft een nieuwe look. En ik heb ernaar gekeken, er waren bepaalde dingen. Ik heb naar mijn geringe kennis heb ik opnieuw het Nederlands, de inhoud, even bekeken en alhamdulillah, u zult ervan genieten. Het is de levensbeschrijving van onze geliefde profeet Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Als wij hem niet kennen, hoe kunnen wij de liefde dan van hem hebben? Hoe kunnen wij van hem houden? Dus vergeet niet, het is gratis verkrijgbaar. Vergeet niet als jullie weggaan, zelf even naar het bestuur Haji Imran Sahab Chandu of naar Hafiz Nizam Sahab te gaan en zelf te vragen. En inshallah tabarak ta'ala, u zult genieten. Het is een prachtig boek. In de mehfil van Hazrat Muballigh Islam, wanneer er geen mankabat van Gauze Paak gelezen wordt, voorgedragen wordt, dan was het geen mehfil. Precies zo in de oers van hem, wanneer er geen mankabat voorgedragen wordt, dat is het niet compleet. Dus inshallah tabarak wa ta'ala zal ik ook een heel speciaal iemand naar voren roepen om met nog andere mensen de mankabat voor te dragen. Mijn bedoeling is Janab Imam Ali Hussein Sahab Bechen. Hafiz Nizam Sahab. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Darud Sharif padhiye. Sallallahu alayka ya Rasulallah wa sallam alayka ya Habiballah. Khuda ke fazl se hum par ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا رسول اللہ کا دشمن ہے غوث پاک کا دشمن رسول اللہ کا دشمن ہے غوث پاک کا دشمن رسول اللہ کا پیارا ہے پیارا غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا یہ کیسی روشنی پھیلی ہے میدان قیامت میں یہ کیسی روشنی پھیلی ہے میدان قیامت میں نقاب اٹھا ہوا ہے آج کس کا غوث اعظم کا خدا
خدا کے فضل سے غم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ فرشتوں روکتے ہو کیوں مجھے جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے ہو کیوں مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے غم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ صلی اللہ علیہ رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ماشاءالlah. Dank u wel, imam Saab. Inshallah ta'ala volgende week, zondag, de 8e van juli, heeft Masjid Al-Qadri Centrum Gaslaan heeft ook een oers georganiseerd van Hazrat Muballigh Islam. Het is op een zondag na Zohar, inshallah tabarak ta'ala. Dus het is jullie liefde die jullie daar naartoe gaat brengen. Ik zal niet veel zeggen. Inshallah ta'ala hebben jullie nog een cadeau. Een bedankje. Maar dit is 1 per gezin. Namens de oerscommittee en Haji Noor Mohammed. En namens Madrasa Anwarul Ulum. Het is een onderwerp mout. En als ik goed kijk is het de geboortejaar van mij wanneer het uitgezonden is via de radio. Geboortejaar 1973 en 1974. Ik ben alleen in eentje geboren. Beste aanwezigen, de tijd is heel nabij. En we hebben onze eregast. Hazrat Allama Maulana Shafiqur Rahman Sahab heeft al een introduction gedaan. Ook een ta'aruf gedaan wie hij is, van waar hij komt. Ik zal het heel beknopt in het Nederlands vertellen. Allereerst wil ik zeggen, het is de oers van Hazrat Allama Muballigh Islam rahmatullah alayh. En telkens hebben jullie nieuwe gezichten gezien. Het is de 3e nieuwe gezicht die jullie zullen zien. En alhamdulillah tot nu toe allemaal op de hoogste niveau van kennis in de islam. Mufti Shamsul Huda Sahab Misbahi, Allama Sajidul Qadri Sahab en nu Allama Maulana Misbahi, Nizamuddin Misbahi Sahab. Het is Muballigh Islam rahmatullah alayh zelf die de keuze maakt. En wie hij wilt, roept hij naar zijn oers. En zijn allemaal geleerde en op een hoge status staande, zittende ulama kiram. U heeft een buzrug gezien, de ustaz Hazrat Mufti Shamsul Huda Sahab Misbahi. En hij is zijn shagir, de khas, speciale shagir. En in Engeland doseert hij ook in de begeleiding, in de toezicht van Mufti Shamsul Huda Sahab. Alhamdulillah. Hij heeft ook in Al-Jamiatul Ashrafia Mubarakpur gestudeerd. En hij komt uit Gujarat, India. In Mubarakpur gestudeerd. Vervolgens in Engeland doet hij heel veel khidmat din. En erbij kan ik vermelden, alhamdulillah, de echtgenote van Hazrat is ook een alima.
inshallah tabarak ta'ala zullen wij in de toekomst ook heel veel, de moeders, de zusters zullen ook inshallah ta'ala heel veel voordeel uit haar halen. Ik ga niet veel vertellen, alleen wil ik een paar ash'ar in de khidmat van Hazrat Saab आपकी खिदमत में इंशाल्लाह कुछ अशार पेश करना चाहता हूँ हज़रत इजाज़त. Over zulke ulama kiram die heel veel moeite doen en die de liefde van Rasul Paak sallallahu alayhi wa sallam, de liefde van de awliya kiram, de liefde van de buzurgan dien in hun hart dragen en ook uiten, dragen in hun hart en ook uiten, zowel door te vertellen of door hun handelingen. Voor zulke ulama ikram is het jaan o dil naam-e Muhammad par fida karte hain sallallahu alayhi wasallam. Jaan o dil naam-e Muhammad par fida karte hain, ishq o irfan ko बड़ी नज़र अदा करते हैं, इश्क व इरफा को बड़ी नज़र अदा करते हैं. इसी धरती पे कुछ ऐसे भी जियाले हैं कि जो ऐसी धरती पे कुछ ऐसे भी जियाले हैं कि जो जिंदगी मौत के दामन से चुना करते हैं, जिंदगी मौत के दामन से चुना करते हैं. रब की मर्जी पर मुस्तफ़ा के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब की मर्जी पर मुस्तफ़ा के लिए सर कटा दी के बका के लिए, सर कटे दी के बका के लिए, मार सकता है कौन उसको भला, मार सकता है कौन उसको भला, जान देता है जो खुदा के लिए, जान देता है जो खुदा के लिए. और हज़रत के खिदमत में पेश है कि उठ और बख्श दो ज़र्रों को तारों की दरख्शानी, उठो और बख्श दो ज़र्रों को तारों की दरख्शानी, हमको अता कर दो मह कामिल की ताबानी, हमको अता कर दो मह कामिल की ताबानी. आइए हज़रत अल्लामा मौलाना निज़ामुद्दीन मिसबाही साहब दामत बरकातुहुल